إلا الله لا إله إلا الله لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں یہ عمل بہت ہی عام پایا جاتا ہے کہ جب ہم کسی شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہوگا کہ جب یہ آواز پڑتی ہے، یہ شادی ہالوں میں برتن کے اوپر سے ڈھکن اترنے کی آواز آتی ہے تو افراتفری پڑ جاتی ہے. ہر کوئی کھانے کی طرف بھاگتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھی بوٹی اٹھا کے اپنی پلیٹ میں ڈالیں. بے شک بعد میں ضائع کرتے ہیں، نہ کھائیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے اب جس طرح وہ کھڑے ہیں، جو بھی صاحب ڈالنے گئے ہیں، روٹی یا کوئی سالن کچھ بھی اس طرف پڑا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرف سے چمچہ مار کے سارا اپنی طرف کر کے میں اپنی پلیٹ میں ڈال دوں. اور اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بہت ہی مشہور حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5269 میں 5269 میں کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما تھا تو میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو اس پلیٹ میں نے ہاتھ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ جو راوی ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، قل سمل، بسم اللہ پڑھو، وقل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو ادب سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح سے کھانا کھانا. اگر آپ کسی شادی پر ہیں یا کسی ایسی دعوت پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو بلایا گئے ہیں، اپنے ہی گھر میں ہو، کسی اور کے گھر کی تو بات دور کی، اپنے ہی گھر میں ہو، تو ہمیشہ پہل جو ہے وہ اپنی طرف سے، دوسرے کی طرف چمچی مارنا یا دوسرے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کرنا، یہ طریقہ کار اچھا نہیں لگتا. نہ تو ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے اور نہ ادب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی اور کی طرف سے ہاتھ ماریں. اور اکثر ہمارے جو گھریلو معاملات میں یہ عمل پایا جاتا ہے کہ بہت کم ہو چکا ہے گھروں میں کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، بہت کم ہو چکا ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا اور سلام لینا پہلے بہت عام تھا، جب بالکل کچھ بھی نہیں تھا، کچا تھا سب کچھ، یہ شہر وغیرہ اتنی اونچی عمارتیں نہیں تھیں، تب دین اور جو یہ سنت تھی یہ بہت عام تھی، ہر بندہ یہ کام کرتا. لیکن جب کہ یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ہمارے جو ایمان ہے وہ مضبوط ہوتے تھے اور ہمارے گھر کچے ہوتے تھے. اب ہمارے گھر پک گئے ہیں اور ہمارے ایمان کچے ہو گئے. تو ہم جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، سامنے ٹی وی لگا ہے، یا اپنے باتوں میں مصروف کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ختم ہو جاتا ہے تو کہتے کہ پتہ نہیں یار پیٹ تو بھر گیا لیکن من نہیں بڑھا. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں بے برکتی پڑ گئی ہے، شیطان ہمارے ساتھ کھانا کھاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 5262 میں 5262 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانا کھاتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ کہتا ہے، تو شیطان یہ الفاظ کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ نہ تو ہمارے لیے اس گھر میں رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہمارے لیے اس گھر میں کوئی کھانے کا انتظام ہے، یہاں سے چلے جاؤ، اب ہم یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ اور اسی کے برعکس اگر کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا، یعنی اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو اسی لیے یہ ایک سبق ہے، خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے لازمی طور پر۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہفتے میں ایک دن یہ لازمی رکھا کریں جس میں یا تو دعائیں سکھائی جائیں یا تو بچوں کو دینی چیزیں سکھائی جائیں، تب ہی انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں برکتیں پیدا ہوں گی، ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ خدا کی قسم کسی کے گھر میں جا کے دیکھیں تو قرآن کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے، دعاؤں والی کتابوں کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب سے نکالی نہیں ہے، کب سے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو نکالیں گے نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، شیطان وسوسے بھی ڈالے گا، رات کو برے خواب بھی آئیں گے۔ تو جب ہم گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو تمام چیزوں سے ہم بری رہیں گے، تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا میسیج ہے، چھوٹا سا پیغام ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ انشاءاللہ اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کروانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، جس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔